ویلکم بیک جی. اب ہم بات کریں گے, بہت ڈیبیٹ رہی ہے انٹرنیٹ کی سست روی کے حوالے سے, بہت آئی ٹی ایکسپرٹ, بہت علماء کرام, کل بھی ہم نے بات کی تھی, بلائے اور لڑے بھی جھگڑے لیکن آج ہم بات کریں گے پاکستان میں تیز رفتار انٹرنیٹ, دنیا کی سب سے طویل اور تیز رفتار سب میرین کیبل کی آمد ہوئی ہے, اور پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کے لیے خوشخبری بھی ہے کیونکہ دنیا کی سب سے طویل اور تیز رفتار انٹرنیٹ سب میرین کیبل پاکستان پہنچ چکی ہے, اور اس کیبل کا نام ٹو افریقہ ہے جو 45,000 کلومیٹر طویل ہے اور پاکستان کو 24 ٹیرا بائٹس فراہم کرے گی. اس کیبل کے ذریعے پاکستان کی انٹرنیٹ رفتار میں انقلابی تبدیلی بھی متوقع ہے, جس سے صارفین کو تیز اور مستحکم انٹرنیٹ کا تجربہ حاصل ہوگا, اور یہ جو منصوبہ ہے 2025 میں مکمل ہوگا, اور اس کے ذریعے پاکستان, یورپ, افریقہ, ایشیا کے مختلف ممالک سے جوڑا جائے گا. ایگزیکٹلی جی, امید ہے جوڑا جائے, ہے نا؟ ہاں میں بھی یہی کہنے لگی تھی ویسے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے آئی ٹی ایکسپرٹ محمد عمر. عمر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. گڈ مارننگ. میں نے اس وجہ سے کہا امید ہے جوڑا جائے کیونکہ ہمارے یہاں قدغن بہت زیادہ لگ جاتی ہے, وی پی اینز لگتے ہیں, پھر انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے. یہ جو کیبل بچھائی جائے گی اس کے کیا دورس امپیکٹس آپ دیکھتے ہیں؟ جی, اس ٹائم پہ پاکستان کی جو ٹوٹل تھرو پٹ ہے وہ تقریباً 5 سے 6 ٹیرا بٹس پر سیکنڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اگر آپ تمام انٹرنیٹ کو سائز کریں تو وہ تقریباً اس اسکیل کی ویلیو بنتی ہے. کسی بھی آف کورس نیشن کی پراسپیرٹی کے لیے اس کی جو ڈیجیٹل انکلوژن یا ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. سو آئی تھنک دس از اے گڈ اسٹیپ ٹورڈز میکنگ پاکستان اے بیٹر ڈیجیٹل اکانومی. جب یہ کیبل کنیکٹ ہوگی تو آف کورس دیٹ مینڈیٹس انٹرنیٹ دوڑے گا. ہاں جی, دوڑنا چاہیے, لیکن اس میں اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ ہمیں اپنی امیدوں کو کہتے ہیں نا, وی شوڈ سیٹ آور ایکسپیکٹیشنز کریکٹ. کیبل لگا بھی دیں گے, لیکن اگر ہمارے پلیئرز کی طرف سے, وچ میں آپ کے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں, ٹیلی کام آپریٹرز ہیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک رائٹ ایکو سسٹم نہیں کریٹ کیا جائے گا تو اس کیبل کی ایز سچ ہمیں عام آدمی کو اس کا فائدہ محسوس نہیں ہوگا. اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ڈفرینشیٹ کریں کہ فلٹرنگ کیا چیز ہے اور تھروٹلنگ کیا چیز ہے. ہمیں زیادہ آف کورس ہماری آڈینس اتنی ٹیکنیکل نہیں ہے, تو میں اسے ایزی الفاظ میں ایسے بیان کرنا چاہوں گا کہ لیٹس سے آپ نے اگر کچھ ویب سائٹس کو ریسٹرکٹ کرنا ہے تو وہ ایک ڈیسیجن ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر, جو کہ اور بھی ممالک کرتے ہیں, ایران کرتا ہے, چائنا کرتا ہے, رشیا کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر ایسی اپلائنسز لگانی ہیں اپنے انٹرنیٹ فلو کے درمیان میں, جس میں آپ کی فائر وال کا ذکر آپ سن رہے ہیں کہ پاکستان ہیز بین ٹیسٹنگ اے فائر وال, تو اس میں آپ ایپلیکیشنز کو تھروٹل ایسے کریں کہ عام آدمی کو اس کا احساس نہ ہو, اور اسپیشلی جو ہمارے فری لانسرز ہیں ان کا جو روزگار ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر, تو ان کے لیے ایک کوشن اور ایک کنسرن بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اچھا عمر, یہ بتائیں کہ اٹس اے گڈ اسٹیپ نو ڈاؤٹ, جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ عام آدمی تک اس طرح کے اثرات اس کے نہیں پہنچ سکتے کیونکہ جب تک آپ ہر چیز کو ایویلویٹ نہیں کریں گے. دوسرا یہ بتائیں کہ ہماری اکانومی پر اس کا افیکٹ ہوگا. جی ایبسلیوٹلی. جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو آپ کی ڈیجیٹل انکلوژن ہے وہ بہت ضروری ہے. ابھی پچھلے دنوں کچھ ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسے کامنٹس آئے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لوگ اپنی انٹرنیٹ یوزیج کو کم کریں ان آرڈر ٹو میٹیگیٹ دا پرابلم آف انٹرنیٹ, which I think this is not the right recommendation. کسی کو یہ کہنا کہ آپ انٹرنیٹ کم یوز کریں تاکہ ملک کے اوپر اس کا امپیکٹ نہ ہو, so that is not the right strategy. ہمیں لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ کو استعمال کریں اور اچھے پرپزز کے لیے استعمال کریں, جیسے یہ فری لانسرز ہیں, یا آپ کی ڈیجیٹل اکانومی, آپ کے بینکس آج کل کنیکٹڈ ہیں تمام انٹرنیٹ سے, آپ کی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہوتی ہیں, جتنے مشن کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ریلائی کرتا ہے. تو اس میں امپورٹنٹ چیز اگین بیک ٹو مائی پوائنٹ کہ ہماری ایک اوور آل اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے ایز اے نیشن کہ ہم جب یہ کیبل کنیکٹ کرتے ہیں ٹو افریقہ پرلس, آپ نے ذکر کیا کہ تھاؤزنڈز آف کلومیٹرز, اٹس اے گڈ اسٹیپ, لیکن اسے ایکچولی فائدہ ڈلیور کرنا ٹو این اینڈ یوزر, اس میں دیر آر ادر تھنگز ایز ویل. ٹیلی کام آپریٹرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اب ٹیلی کام آپریٹرز جو ہیں دیو بین انویسٹنگ ان کیپیسٹی اور سیلنگ بینڈ وڈتھ, کہ آپ کو لیٹس سے آپریٹرز کہتے ہیں آپ کو 50 میگا بٹس پر سیکنڈ کا کنیکشن دیتے ہیں, آپ کو 100 میگا بٹس پر سیکنڈ کا کنیکشن دیتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ دے ہیو ٹو ڈیزائن دیئر نیٹورکس اراؤنڈ یوزر ایکسپیرینس. لیٹس سے اگر آپ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے اور آپ کی یوٹیوب ویڈیو نہیں چل رہی, ٹھیک ہے, آپ کے اس کے پیچھے بے شک 50 MB کا کنیکشن ہو, فرام این اینڈ یوزر پرسپیکٹو دس ڈزنٹ مین اینی تھنگ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ٹیلی کام آپریٹرز بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایسے
रेगुलेशंस, ऐसी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लें कि आम आदमी तक इसका फ़ायदा पहुंचे। एग्जैक्टली अच्छा उमर, अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो हमारे पड़ोस में इंडिया की मिसाल सारी दुनिया देती है आईटी में बहुत ज़्यादा जी। लास्ट अगर 2-3 सालों में देखा जाए तो आईटी ने पाकिस्तान में भी बहुत ग्रो किया था, लेकिन उसके बाद कदगन लग गई, रिस्ट्रिक्शंस लग गई। पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान की आईटी सेक्टर में? पाकिस्तान इज़ अ वेरी कैपेबल कंट्री। आपने जैसे जिक्र किया इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं दे गो ओवर $200 बिलियन अ ईयर। पाकिस्तान जो है वो होवर करता रहता है अराउंड $2 बिलियन समथिंग लाइक, सो इंडिया हमसे 100 टाइम्स ज़्यादा है। पाकिस्तान में पोटेंशियल इज़ ह्यूज। आप देखेंगे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो पाकिस्तानी है दे आर डूइंग ग्रेट। आई मीन चाहे वो सेमीकंडक्टर बिजनेस हो टेक में, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो, कोई भी और टेक्नोलॉजी। सो एज अ नेशन वी आर वेरी टैलेंटेड। लेकिन उस सब चीज़ को अनकवर करने के लिए, यानी कि उस पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए एक माहौल देना ज़रूरी है। Exactly. एक ऐसा क्रिएटिव माहौल, जिसमें एक इनिशिएटिव था STZA का, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हैं। अब आई डोंट नो कि STZAs कहाँ तक पहुँचे। आई मीन उनके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा थे, बट उनकी एक्चुअल जो टेंजिबल वैल्यू ऑफ एटलीस्ट अ पर्सन लाइक मी, आई हैव नॉट बीन एबल टू सी दैट। सिमिलरली इस तरह के पार्क्स बनाए जाएँ, टैक्स वाइज इंसेंटिवाइज किया जाए, और इस तरह की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ ना रखी जाएं, तब पाकिस्तान का एक्चुअल जो आईटी पोटेंशियल है वो अनलीश किया जा सकता है। अच्छा उमर, आखिर में बस ये बता दीजिए कि जिस तरह से आपने कहा कि एक स्ट्रेटजी के साथ जो है वो काम करना चाहिए, तभी जाकर इसका फ़ायदा हम सब तक होगा। लेकिन आपको लगता है कि 2025 तक, मतलब जब इसका आगाज़ हो जाएगा, तो किसी हद तक के मसाइल हल हो जाएंगे? जी, अगेन इस टाइम पे स्पेकुलेट, इट्स ऑल स्पेकुलेशन, हम सिर्फ गैस कर सकते हैं। जी, तो जी बिल्कुल। तो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ऑफ कोर्स कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत है। बाकी आई थिंक ये कोई एक नई चीज़ नहीं है। 2 अफ्रीका और पर्ल्स का जो प्रोजेक्ट है ये 2021 से चल रहा है, तो इससे इस टाइम पे लाइमलाइट में लाया जा रहा है, विच इज़ गुड। आई मीन लोगों को ये हौसला देने के लिए जी कि वी आर वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि एक्चुअली में लोगों को पता ही नहीं है ना कि 2 अफ्रीका है क्या। जी, इसलिए भी थोड़ा मसाइल होते हैं कि लोग सबसे पहले जब ये बात सुनते हैं 2 अफ्रीका, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि व्हाट इज 2 अफ्रीका। नहीं, अगर लोग, पीपल विल नॉट केयर व्हाट 2 अफ्रीका इज। एग्जैक्टली, पीपल वुड केयर कि उनकी इंटरनेट की क्वालिटी कैसी है। अगर जो लोग इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रोजगार के लिए, उनका इंटरनेट इतना रिलायबल है कि उन्हें गिग्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। सो ये जो मैंने बात की थी ना, कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी बिहाइंड द सीन्स आपकी CME हो, 2 अफ्रीका हो, विच इज़ गुड। आई मीन 2 अफ्रीका ऑफर्स बेटर कैपेसिटी। स्टारलिंक हो, विच इज़ इलॉन मस्क कंपनी, जो कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देती है। दैट डजंट मैटर फॉर अ लेमैन के लिए ज़रूरी ये है कि इंटरनेट डे टू डे उनकी ज़िंदगी के मसाइल को कैसे हल करता है, एंड हाउ इट इनेबल्स देम टू मेक मोर मनी। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। उमर हमारे साथ मौजूद थे, IT एक्सपर्ट थे, और 2 अफ्रीका के हवाले से भी बता रहे थे, और पाकिस्तान में अगर ये आ जाती बहुत हद तक इसके मसाइल भी हल हो जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उमर आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया, और उमर ने बड़ी डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई हैं। और ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।